اللهم اجعل في قلبي نورا۔ حجاز کی آندھی، مجاہدین اسلام کے ہاتھوں کسرائے فارس کی تباہی کی داستان، عنایت اللہ التمش۔ پیش لفظ، میں نے کتاب حجاز کی آندھی اس انداز سے لکھی ہے کہ قارئین اکرام اسے تاریخی ناول کہیں گے۔ مجھے اس پر اعتراض تو نہیں، لیکن ہمارے ملک میں تاریخی ناول یا اسلامی تاریخی ناول اتنے زیادہ لکھے گئے اور لکھے جا رہے ہیں کہ یہ صنف رسوا ہو گئی ہے۔ سنجیدہ ذہن اور ذوق کے قارئین اور تاریخ میں دلچسپی رکھنے والے خواتین و حضرات تاریخی ناول کو قبول ہی نہیں کرتے۔ ان کا یہ رویہ بلا جواز نہیں، ناپسندیدگی کی وجہ قابل فہم ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تاریخی ناولوں کے بیشتر مصنف تاریخ کم اور ناول زیادہ لکھتے ہیں۔ ان کا یہ انداز کاروباری ہوتا ہے۔ وہ کہانی کو زیادہ سے زیادہ دلچسپ اور سنسنی خیز بنانے کی کوشش میں تاریخ کو مسخ کر دیتے ہیں اور تاریخ کے اصل واقعات کو گڈمٹ کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ بعض اہم واقعات حذف ہو جاتے ہیں۔ واقعات کا تسلسل بھی تہہ و بالا ہو جاتا ہے۔ وہ ناول ہی کیا جس میں رومان نہ ہو، عشق و محبت کی چاشنی اور حسن بے مثال کا چسکا نہ ہو۔ تاریخی ناول لکھنے والوں نے ناول کے یہ مطالبات پورے کرنے پر زیادہ زور بیان صرف کیا ہے۔ تاریخی ناول بلکہ اسلامی تاریخی ناول لکھنے والے ایک مشہور و معروف ناول نویس نے، جن کا یہ دعویٰ صحیح ہے کہ اس صنف کے خالق وہی ہیں، ان کے متعلق ایک مبصر نے کہا تھا کہ ان کے ہاں مجاہد کی پہچان ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے بازو میں ایک نوخیز حسینہ ہو۔ کتابوں کی منڈی میں اسلامی تاریخی ناولوں کا سیلاب آیا ہوا ہے۔ ایک ناول نویس اس وقت تک تقریباً 4 درجن تاریخی ناول لکھ چکے ہوں گے۔ پاکستانی فلموں کی طرح ان ناولوں میں ایک ہی فارمولہ کہانی ملتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کاروباری ذہن کے ناول نویسیوں اور ناشروں نے تاریخ اسلام کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ تاریخ کے مطالعے سے یہ لوگ عاری ہوتے ہیں۔ حجاز کی آندھی اسلامی تاریخی ناول ہی ہے، لیکن اس میں آپ کو مستند تاریخ ملے گی، اور یہ تاریخ متعدد مورخوں کی کاوشوں کا نچوڑ ہے۔ یہ میری شبانہ روز محنت سے کی ہوئی ریسرچ کا حاصل ہے۔ اس میں آپ کو کہانی کی دلچسپیاں بھی ملیں گی، لیکن کوئی ایک بھی واقعہ اور کوئی ایک بھی کردار فرضی اور غیر حقیقی شامل نہیں کیا گیا۔ تمام کردار اور واقعات حقیقی ہیں۔ یہ داستان اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات سے کچھ دن پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا تھا۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ میں 1-2 دن ہی زندہ رہ سکوں گا، ایک لشکر تیار کر کے مثنہ بن حارثہ کے ساتھ عراق بھیج دینا۔ یہ لشکر جس طرح تیار ہوا ایک ڈرامائی کہانی ہے۔ پھر اس لشکر نے عراق جا کر ایرانی آتش پرستوں کو، جو اس دور کی ہیبت ناک جنگی طاقت تھے، ایسی شکستیں دیں کہ یورپ کے غیر مسلم مورخوں نے بھی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے مسلمانوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ تاریخ کے مشہور صحابی سپہ سالار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی محاذ پر تاریخ اسلام کی انتہائی خون ریز جنگیں لڑی تھیں، جن میں جنگ قادسیہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اسی محاذ پر مجاہدین نے سیلابی دریائے دجلہ میں گھوڑے اتار دیے اور آتش پرستوں کا دارالحکومت مدائن فتح کیا تھا۔ اسی محاذ پر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشہور سپہ سالار مثنہ بن حارثہ کی بیوہ سلمہ کو اپنی عقد میں لیا، اور ایک بڑا ہی جذباتی واقعہ رونما ہوا تھا۔ تاریخ عالم کا مشہور و معروف جرنیل رستم بھی، جسے آج تک طاقت اور بہادری کی علامت کہا جاتا ہے، اسی محاذ پر لڑا اور ایک مجاہد کے ہاتھوں بڑے ہی ڈرامائی طریقے سے قتل کیا گیا تھا۔ اس تاریخی ناول میں کسریٰ کے خاندان کی محلاتی سازشیں بھی ملیں گی، اور ایسے جذباتی اور پراسرار واقعات بھی ملیں گے جو افسانہ لگتے ہیں، لیکن یہ حقیقی واقعات ہیں جو تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں۔ حجاز کی آندھی، اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور قیادت کی بڑی صاف جھلک ملے گی۔
یہ کتاب ہر گھر میں موجود ہونی چاہیے تاکہ بچیاں اور بچے اپنی درخشاں روایات اور اسلام کی عسکری روح سے آگاہ ہوں۔ اس داستان شجاعت میں صحیح تاریخ کے ساتھ ساتھ کہانی کی تمام تر دلچسپیاں موجود ہیں۔ اگر آپ سمجھیں کہ میں اپنی اس کاوش میں کامیاب نہیں تو براہ کرم مجھے میری خامیوں سے آگاہ کیجیے۔ میں آپ کا ممنون